جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو اس کے بعد جب مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا تو اس وقت بہت سے عرب قبائل اسلام سے منحرف ہو گئے۔ کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور طلیقہ اسدی، سجا بنت خارثہ، مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام قبائل کی سرکوبی کے لیے اسلامی فوج کو 11 دستوں میں تقسیم کیا۔ ہر دستے کا ایک الگ سردار مقرر کیا اور اسے ایک جھنڈا دیا۔ یہ 11 سردار اپنے دستوں کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں روانہ کیے گئے۔ ان 11 سرداروں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو بزاجہ کی طرف بھیجا گیا جہاں طلیقہ اسدی موجود تھا۔ پھر وہ بطاح گئے جہاں مالک بن نبیرہ کی سرکوبی مقصود تھی، اور پھر یمامہ کی طرف گئے جہاں مسیلمہ کذاب کا مرکز تھا۔ نمبر 2، حضرت اکرمہ بن ابو جہل۔ ان کو پہلے یمامہ کی طرف مسیلمہ کذاب کے لیے بھیجا گیا۔ ان کو احتیاطاً بھیجا گیا تھا تاکہ یمامہ میں بڑی جنگ کے لیے تیاری کی جا سکے۔ نمبر 3، حضرت عمرو ابن عاص یا عمر ابن عاص۔ یہ تبوک اور دومات الجندل کی طرف گئے جہاں قزا، ودی اور حارث کے قبائل تھے۔ نمبر 4، حضرت شرجیل یا حضرت شرحبیل بن حسنہ۔ یہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے بعد یمامہ کی طرف احتیاطاً بھیجے گئے تھے۔ نمبر 5، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں شامی سرحد کی طرف بھیجا گیا تھا۔ نمبر 6، حضرت طریفہ بن حاجز۔ انہیں مکہ اور مدینہ کے مشرق میں حوازن اور بنو سلیم کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ نمبر 7، علاؤ بن حضرمی۔ انہیں بحرین کی طرف بھیجا گیا جہاں مغرور منظر بن نعمان کی سرکوبی مقصود تھی۔ نمبر 8، حضرت خذیفہ بن محسن کلانی۔ ان کو عمان میں ذوالتاج لقیط بن مالک ازدی کی طرف بھیجا گیا۔ اس کے بعد وہ مہرہ گئے اور حضر موت اور یمن کی طرف گئے۔ نمبر 9، ارفجہ بن حرسمہ بارکی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو پہلے عمان، پھر مہرہ، حضر موت اور یمن بھیجا گیا۔ نمبر 10، مہاجر بن ابی امیہ۔ ان کو یمن بھیجا گیا جہاں اسود انسی کے کچھ حامی ابھی باقی تھے۔ پھر انہیں کندہ اور حضر موت کی طرف بھیجا گیا۔ نمبر 11، سوید بن مکران مزنی۔ انہیں تہامہ اور بحرہ احمر کے ساحل کی طرف بھیجا گیا۔ ان تمام دستوں کی روانگی سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین کے نام ایک عام سا پیغام بھیجا تھا۔ اس پیغام میں انہیں فتنہ و فساد سے باز آنے اور اسلامی برادری میں دوبارہ داخل ہونے کی دعوت دی گئی تھی، اور ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے تو ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا لشکر بطاح میں تھا اور وہیں انہوں نے مالک بن نبیرہ کو سزائے موت دی تھی۔ دوسری جانب حضرت اکرمہ بن ابو جہل یمامہ کے قریب پہنچ چکے تھے کہ مسیلمہ کے جاسوسوں نے انہیں دیکھ لیا اور مسیلمہ کو اطلاع دے دی۔ ایک اور علاقے میں جہاں اونچے ٹیلے اور ٹیکریاں تھیں، اکرمہ کو مسیلمہ کے کچھ آدمی دکھائی دیے۔ حضرت اکرمہ نے ان پر حملہ کر دیا، مگر یہ مسیلمہ کا بچھایا ہوا جال تھا۔ مسیلمہ نے وہاں خاصا لشکر چھپا رکھا تھا جس نے دائیں اور بائیں جانب سے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ حضرت اکرمہ اس غیر متوقع صورتحال سے سنبھل نہ سکے اور مسیلمہ کے لشکر نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ حضرت اکرمہ کے ساتھ نامی گرامی اور تجربہ کار سالار تھے، لیکن میدان دشمن کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مسلمانوں کی کوئی چال بھی کامیاب نہ ہونے دی۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ حضرت اکرمہ اپنی اس شکست کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ چھپا لیتے تو لشکر سے کوئی مدینہ اطلاع بھیج دیتا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ نے خلیفۃ المسلمین کو لکھ بھیجا کہ ان پر کیا گزری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت غصہ آیا، کیونکہ انہوں نے حضرت اکرمہ کو واضح حکم دیا تھا کہ شرجیل کا انتظار کریں اور اکیلے مسیلمہ کے سامنے نہ جائیں، مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔
امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو جو تحریری پیغام بھیجا تھا، اس میں غصے کا اظہار اس طرح سے کیا گیا تھا کہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو ابن ابو جہل لکھنے کے بجائے ابن اکرمہ، اکرمہ کی ماں کے بیٹے لکھا۔ یہ عربوں میں رواج تھا کہ کسی کی توہین مقصود ہوتی تو اس کے باپ کے نام کے بجائے اس کی ماں کا نام لیا جاتا۔ خلیفۃ المسلمین نے لکھا، اے ابن اکرمہ، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مدینہ آؤ، تم آؤ تو یہاں کے لوگوں میں مایوسی پھیلاؤ گے، مدینہ سے دور رہو، تم اب یمامہ کے علاقے کو چھوڑ دو اور حذیفہ کے ساتھ جا ملو اور اہل امان سے لڑو، وہاں سے فارغ ہو کر ارفجا کی مدد کے لیے مہرہ چلے جاؤ، اس کے بعد یمن جا کر مہاجر ابن امیہ سے جا ملنا۔ جب تک تم سالاری کے معیار پر پورے نہیں اترتے مجھے اپنی صورت نہ دکھانا، میں تم سے بات تک نہیں کروں گا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شرجیل کو پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں، اور جب حضرت خالد بن ولید آئیں تو اپنے لشکر کو ان کے ساتھ لے کر خود ان کے ماتحت ہو جائیں۔ اور حضرت خالد بن ولید کو بتا دیا گیا تھا کہ حضرت شرجیل کا لشکر بھی ان سے مل رہا ہے۔ وہ خوش ہوئے کہ اب وہ مسیلمہ کذاب کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ انہیں توقع تھی کہ شرجیل کا لشکر تازہ دم ہوگا، مگر یہ لشکر جب حضرت خالد بن ولید کو ملا تو وہ تازہ دم نہیں تھا۔ وہ لشکر بھی حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے لشکر کی طرح مسیلمہ کذاب کی فوج سے شکست کھا چکا تھا اور ان میں کئی مجاہدین زخمی تھے۔ دوسری طرف مسیلمہ کذاب اپنا دربار لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا قبیلہ بنو حنیفہ تو اسے نبی مان ہی چکا تھا، لیکن دوسرے قبیلے کے لوگ بھی جوک در جوک اس کی بیعت کے لیے آتے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے تھے۔ اس کے پیروکاروں نے 2 معجزے دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے 2 نامور سالاروں کو ذرا سی دیر میں میدان سے بھگا دیا تھا۔ مذہبی اور نظریاتی لحاظ سے تو مسلمان ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن میدان جنگ میں وہ فولاد سے زیادہ سخت اور بجلیوں کی طرح قہر بن جاتے تھے۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل اور حضرت شرجیل نے اپنی غلطی کی وجہ سے شکست کھائی تھی، لیکن بنو حنیفہ نے انہیں اپنے کذاب نبی کے معجزوں اور کرامات کے کھاتے میں لکھ دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کو مسیلمہ کے سوا کون شکست دے سکتا ہے۔